لیکن ہم کہہ یہ رہے تھے, ہم سے وہ سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ ارے بھائی یہ جنگ آپ کی ہے یا چینی ہے, آپ کے پاس تو چینی اکوپمنٹ تھا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس چینی اکوپمنٹ تھا, ان کے پاس اسرائیلی ڈرون تھے, ان کے پاس فرانسیسی جہاز تھے, ان کے پاس رشین ڈیفنس سسٹم تھا. تو ہماری جنگ کیا روس سے تھی؟ ہماری جنگ کیا فرانس سے تھی؟ ہماری جنگ کیا اسرائیل سے تھی؟ منہ کی کھائی ہے بھارت نے, ہم سے لڑائی کی ہے, ہم سے ہارے ہیں. تو آپ چین کا ذکر نہ کریں. آپ کو اگر دفاعی اکوپمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بیچنا چاہتے ہیں تو لائیں, ہم آپ سے بھی خریدیں گے, ہمیں تو اپنا دفاع کرنا ہے. لیکن ہمارا قریبی دوست ملک ہے, جب دنیا میں ہمیں کوئی اکوپمنٹ نہیں دیتا انہوں نے تب بھی ہمیں اکوپمنٹ دیا, اور وہ اکوپمنٹ دیا جس نے پوری بھارت کی پوری جو دفاع ہے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ بات جو ہم کر رہے تھے. اچھا, اور اس میں بتائیے گا مصدق صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں آپ کے ساتھ ہے, نون لیں گے باقی پارٹیز ہیں, لیکن جو آپ کی جو مین سب سے حریف جو پارٹی ہے ظاہر ہے جس سے سیاسی اختلاف کھل کر ہے, پی ٹی آئی سے کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے, اس کی بھی اس میں نمائندگی ہوئی تھی, تو اور یہ پیغام جاتا ہے کہ جناب یہ اکراس دا بورڈ یہ ایک وفد گیا ہے. دیکھیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ریکگنیشن ہے کہ ہمارے وفد کی قیادت وہ کر رہے ہیں جن کی اپنی والدہ کو شہید کیا گیا اور دہشت گردوں نے شہید کیا. تو ہماری تو خود کی جنگ ہے دہشت گردوں کے ساتھ. ہمارے اپنے جو کالیگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے جو ہوم منسٹر تھے ان کے گھر میں میزائل مار کے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا. تو کوئی ایسی پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کیا, ایم کیو ایم کیا, پیپلز پارٹی کیا, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو دہشت گردی نے جس کو نشانہ نہ بنایا ہو. تو ہم یہاں پہ مقدمہ یہ لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی دہشت گردی کا نشانہ تو ہم ہیں. پچھلے ہفتے ہماری بس کاٹی اور ہمارے بچے شہید کیے, 1.5-2 مہینے پہلے ہماری ٹرین کاٹی اور آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ہمارے جوان اور بچیاں اور بچے اور فیملیز کو شہید کیا گیا. کچھ سال پہلے اے پی ایس کے اندر کئی سو ہمارے بچے جو ہیں ان کو شہید کیا, ان کی استانی کو ان کے سامنے زندہ جلا دیا فاسفورس ڈال کے. اس طرح کی دہشت گردی کا ہم سامنا کر رہے ہیں. بھارت میں تو دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے 4-6 سال بعد, ہمارے ہاں تو ہر 4 دن بعد ہو رہا ہے. تو دہشت گردی تو ہم پہ ہے اور ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. یہ جنگ ہماری ہے, یہ بھارت کی جنگ نہیں ہے. اور یہ وقت کی تشکیل کے حوالے سے بتائیے گا. میں وہی کہنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم سر جوڑ کے بیٹھے تو 2 چیزیں ہو رہی تھی. جب ہمارا وفد نکلا تو 2 چیزیں ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح بھارت نے ایک زمانے میں جو ان کا وہ گمان ہے کہ انہوں نے 71 کی جنگ جیتی, تو انہوں نے اپنی جس نے جنگ لڑی اس جرنیل کو فیلڈ مارشل بنایا, اور ہمارے جس جرنیل نے ہمارے لیے یہ جنگ جیتی 5 دن کی, ہم نے انہیں فیلڈ مارشل بنایا. لیکن ایک بڑی دکھ بھری بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے اس کے بھی خلاف تھوڑی کیمپین شروع کر دی سوشل میڈیا پہ. تو ایک تو یہ بڑی عجیب بات کہ میں نے تو آج تک کسی انڈین سے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے کسی فیلڈ مارشل کے خلاف بیان دے یا جنگ کرے. یا ہماری جنگ جو ہے یہ جنگ نہیں تھی, یا آپ کو یہ یقین نہیں کہ ہم جیتے تھے, جیتنے کا یقین نہیں, یا آپ کو خوشی نہیں ہماری جیت کی. اس وجہ سے ایک تو یہ بہت ایک ہمارے دل میں ایک عجیب سا بس دکھ بھری بات تھی جو کیمپین چلائی گئی کچھ آفیشیل اکاؤنٹس سے پی ٹی آئی کے. ایک تو یہ بات. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے آپ لے کر کیسے جائیں. یہاں پہ تو جیل کے اندر جو اندر جاتا ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملا ہوا ہے ساتھ. اگر آپ ہمارے بھائی وہ ظفر صاحب کو اگر لے جائیں, علی ظفر صاحب کو, تو باقی آدھی پارٹی جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی اور ان کو غدار قرار دینا شروع کر دے گی. اگر سلمان راجہ صاحب کو لے کر جائیں تو گوہر صاحب جو ہیں وہ غدار قرار دینا شروع کر دیں گے. یہ میں ویسے محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں, گوہر صاحب قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کرتے. یا گوہر صاحب کو لے کے جائیں تو باقی آدھی پارٹی, ارے بھائی اس پارٹی میں لے کے کس کو جائیں؟ وہ تو ان کا مسئلہ تھا نا, آپ ایک فارمل انویٹیشن دے دیتے اس پارٹی کو. نہیں آپ بات سمجھ نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائیں گی. یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کی کیمپین چل رہی تھی, اگر اس طرح کی کوئی گفتگو یہاں پہ آ کے آپ کریں تو کیا بات رہ جائے گی, کیا بات رہ جائے گی یہاں پر. مگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں بن پا نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود جو ٹیکنیکل جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سرکاری وفد تھا, اس وجہ سے حکومتی وفد تھا. تو حکومت نے تجویز کیے وہ 5-7-8 لوگ جو حکومت سمجھتی تھی
کہ انہیں جانا چاہیے اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. تو وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں ہماری آج بھی دعوت کھلی ہے. ہم اب بھی چاہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے حریف ہیں, ہمارے دشمن تھوڑی ہیں بھائی, ہمارے حریف ہیں. تو ہم تو اب بھی چاہتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں. اسمبلی کے اندر بھی وہ آتے ہیں. بہت شکریہ. مصدق ملک سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس دورے کی ایک پوری اپڈیٹ ذرا ان سے لے لیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اپنا پی ٹی آئی کے مہمان کی طرف تاکہ ذرا ملک کی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کر سکیں. اور آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو اس حوالے سے حالیہ بیان ہے وہ بہت اہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مواقع پر تو کہہ چکے ہیں اور ہم جس طرح کہہ رہے ہیں بار بار کہ نریندر مودی نے تو اس سے زیادہ فیور کر نہیں سکتا تھا اپنی بیوقوفی سے پاکستان کے لیے. وہ قوم کو متحد کیا, مورال بلند کیا, اپنی چودراہٹ ختم کی خطے میں سارا کچھ, اور مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اجاگر کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ریسنٹ بیان اس پر یہ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں I stopped a nuclear war with trade. Nobody can do that. I told them, India and Pakistan, that it's been a long time rivalry over Kashmir. اب یہ کشمیر کا تو لفظ ہی بات ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ, چونکہ انڈیا کہتا تھا کہ یہ مسئلہ سیٹلڈ ہے, ختم کرو, ہم نے اپنے آئین میں بھی رد و بدل کر دیا, اسی بات ہی نہیں کرو, آگے بڑھو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹولڈ دیم انڈیا اینڈ پاکستان. اور پاکستان کا موقف بھی ہے کہ بھائی جان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھ سکتی, یہ مسئلے چلتے رہیں گے. تو یہ ایک طریقے سے اس موقف کی پذیرائی ہو گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ٹولڈ دیم انڈیا اینڈ پاکستان دیٹ اٹس بین اے لانگ ٹائم رائولری اوور کشمیر, آئی کین سالو ایوری تھنگ. تو اب وہ کشمیر کا مسئلہ کے حل کے حوالے سے بھی اب بات چیت ہر فورم پر شروع ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں ڈونلڈ. ہمارے مہمان تیار ہیں ہمارے جی, تو ہم اس حوالے سے اب آگے بڑھتے ذرا. اور اب پاکستان میں